سعودی عرب اور قطر کے تعلقات کب کب خراب ہوئے؟ کیا اہم واقعات ہوتے رہے؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ 1992 میں سرحدی جھڑپ میں دونوں جانب کے کئی فوجی مارے گئے تھے۔ الاخوان کے عالم یوسف القرضاوی کو قطر میں پناہ دینا اور سعودیہ کی جانب سے قطر پر دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کے الزامات تعلقات میں بگاڑ کا باعث بنے۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان تعلقات بحال ہو گئے ہیں، جس کا امت مسلمہ کی جانب سے بھرپور خیر مقدم کیا گیا ہے۔ سعودیہ نے سوموار کی شب قطر کے ساتھ واقع اپنی فضائی، بری اور بحری سرحدیں دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا تھا اور منگل کو العلام خلیج تعاون کونسل (GCC) کے سربراہ اجلاس کے بعد جاری کردہ اعلامیے سے سعودی عرب سمیت 4 ممالک کے قطر کے ساتھ جاری تنازع کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ العربیہ نیوز کے مطابق قطر اور دوسرے خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی کوئی نہیں ہے۔ قطری ریاست پر ایک عرصے سے خلیج تعاون کونسل کے دوسرے ممالک کے امن و سلامتی کو خطرات سے دوچار کرنے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے آج 3 سال کے بائیکاٹ کے بعد قطر کے ساتھ سیاسی، سفارتی اور تجارتی تعلقات دوبارہ استوار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قطر اور دوسرے خلیجی ممالک کے درمیان گزشتہ 3 اشروں کے دوران میں کیا ناخوشگوار واقعات پیش آئے تھے جو ان کے درمیان تعلقات کے انقطاع پر منتج ہوئے تھے، ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان 1992 میں بری سرحد پر مسلح جھڑپ ہوئی تھی اور اس میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 2002 سے 2008 قطر سے سعودی سفیر کی واپسی۔ سعودی عرب نے قطر کے ملکیتی الجزیرہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی کوریج کے خلاف احتجاجی طور پر 2002 میں دوحہ میں متعین اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا اور 2008 تک اپنے سفیر کو واپس دوحہ نہیں بھیجا تھا۔ مارچ 2014 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر پر الاخوان المسلمین سمیت انتہا پسند اسلامی گروپوں کی حمایت کا الزام عائد کیا تھا اور اس پر احتجاج کے طور پر دوحہ میں متعین اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا تھا۔ اسی سال UAE اور سعودی عرب نے مصر سے تعلق رکھنے والی قدیم سیاسی اسلامی تحریک الاخوان المسلمون کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا۔ انہوں نے قطر پر الاخوان کے بعض لیڈروں کو پناہ دینے کا الزام عائد کیا تھا۔ اس نے مصر سے تعلق رکھنے والے معروف عالم دین شیخ یوسف القرضاوی کو شہریت بھی دے دی تھی۔ اس وقت قطر GCC کا صدر ملک تھا اور اس کے دوسرے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری پائی جا رہی تھی۔ امیر قطر نے GCC کے دوسرے رکن ملکوں کو دوحہ میں سالانہ سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ اس دعوت نامے کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اپنے اپنے سفیر کو دوحہ واپس بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ جون 2017 تمام تعلقات کا انقطاع۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے جون 2017 میں قطر کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ انہوں نے اس پر الاخوان المسلمون کی پشت پناہی اور دوسرے انتہا پسند گروہوں کے علاوہ ایران سے تعلقات استوار کرنے اور ان چاروں ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا تھا، لیکن قطر نے ان الزامات کی تردید کی تھی۔ اسی ماہ ان 4 ممالک نے قطر کو 13 مطالبات پر مبنی ایک فہرست جاری کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ اس فہرست کا 10 روز میں جواب دے۔ قطر سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ ایران اور دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لے، الجزیرہ نیوز نیٹ ورک کو بند کر دے، قطر میں ترکی کی فوجی موجودگی کا خاتمہ کرے، مطلوب دہشت گردوں کو متعلقہ ملک کے حوالے کرے اور اپنے پڑوسی ملک میں مداخلت کا سلسلہ بند کر دے۔ اس کی پالیسیوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرے اور اپنے ہمسایہ ممالک کو ان مطالبات پر عمل درآمد کی نگرانی کرنے دے۔ تب سعودی پریس ایجنسی نے یہ اطلاع دی تھی کہ مملکت نے قطر کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے فیصلے اس کی گزشتہ برسوں کی زر رسائی پالیسیوں کے رد عمل میں کیا تھا۔ سعودی عرب کے مرکزی بینک نے مملکت کے بینکوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ قطری بینکوں کے ساتھ قطری ریال میں کوئی لین دین نہ کریں۔ تینوں خلیجی ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کے ساتھ ٹرانسپورٹ کے تمام روابط منقطع کر لیے تھے اور قطر سے تعلق رکھنے والے شہریوں اور مکینوں کو 2 ہفتے میں نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ سعودی عرب، بحرین اور مصر نے قطری طیاروں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا تھا۔ UAE اور سعودی عرب نے قطر کو سفید چینی کی برآمد بند کر دی تھی اور قطر میں غذائی اجناس کی ممکنہ قلت کے پیش نظر بعض مکینوں اور شہریوں نے خوراک کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس خلیجی بحران کے 1 سال بعد جون 2018 میں قطری وزیر دفاع نے معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن قطر کا نیٹو میں شمولیت کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اور نیٹو کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے واضح کیا تھا کہ اس مغربی فوجی اتحاد میں صرف یورپی ممالک کی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ جنوری 2021 سعودی عرب کا بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان۔ 3 سال سے زیادہ عرصے کا بائیکاٹ کے بعد 5 جنوری کو کویتی وزیر خارجہ احمد ناصر الصباح نے اعلان کیا
کیا کہ سوموار کی شب سے سعودی عرب قطر کے ساتھ واقع اپنی بری اور بحری سرحد کھول رہا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ قطر کا معاشی مقاطعہ ختم کرنے کے لیے امیر کویت شیخ نواف الاحمد الصباح کی پیش کردہ تجویز کی روشنی میں کیا ہے۔ سعودی عرب نے قطر سے دوبارہ زمینی اور فضائی روابط استوار کرنے کا فیصلہ لا شہر میں خلیج تعاون کونسل GCC کے 41ویں سربراہ اجلاس کے انعقاد سے ایک روز قبل کیا تھا۔ العلا میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد نے بنفس نفیس GCC کے سربراہ اجلاس میں شرکت کی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا تھا اور بعد میں ان سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ قطر اور دوسرے خلیجی ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی پر قطری شہریوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے سوشل میڈیا پر بعض ویڈیوز پوسٹ کی ہیں جن میں دو طرفہ تعلقات کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے۔